الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ میں۔ الحمدللہ قرآن پاک کی ترتیب وار آیتوں اور سورتوں کا خلاصہ اور اس کے مضامین کی تفسیر دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب جو کہ قبلہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھی ہے بنام صراط الجنان فی تفسیر القرآن، یہ زبردست تفسیر ہے، ہمارے گھروں میں بھی لازمی ہونی چاہیے۔ اس سے ہم سن رہے ہیں اور قرآن پاک کی 4 سورتیں مکمل ہم نے سن لی ہیں اس پروگرام میں، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اور پچھلے پروگرام میں سورہ نساء کا اختتام ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم سورہ مائدہ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے 5ویں سورت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم قرآن کے حق کو حق سمجھنے، باطل کو باطل جاننے کی توفیق عطا کرے اور قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تمام عہد پورے کیا کرو، تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو آگے تمہارے سامنے بیان کیے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار حلال نہ سمجھو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، سورہ مائدہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ ایک آیت مبارکہ البتہ اس کی الیوم اکملت لکم دینکم والی، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ میں 16 رکوع اور 120 آیتیں ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں مائدہ کا ذکر ہے۔ مائدہ یعنی دسترخوان۔ تو اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے دسترخوان کا ذکر ہے، جس کا مطالبہ کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کے حواریوں نے، ساتھیوں نے، کہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل ہو۔ تو اس واقعے کا ذکر اس صورت میں ہے، اس لیے اسے سورہ مائدہ کہا جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ایک آیت کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ اپنی کتاب میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے گروہ پر نازل ہوئی ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہودی نے عرض کی کہ وہ آیت یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم اس دن اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن عرفات کے میدان میں مقیم تھے، اور جمعہ اور عرفہ دونوں مسلمانوں کی عید کے دن ہی تو ہیں۔ یہ آپ کی حاضر دماغی اور زبردست جواب تھا کہ آپ نے اس یہودی کو خاموش بھی کرا دیا اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ مسلمانوں کے لیے بھی وہ دن عید ہی کا دن تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مائدہ نازل ہوئی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، تو سواری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رہی، کیونکہ وہی نازل ہو رہی تھی، اس میں ایک جلال اور ایک بار ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لے آئے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں چونکہ مردوں کے لیے بہت ڈانٹ ڈپٹ ہے، اس لیے انہیں سورہ مائدہ سکھانے کا حکم دیا گیا، اور سورہ نور میں عورتوں کے لیے بہت ڈانٹ ڈپٹ ہے، اور اس میں واقعہ افک
اور زینت کے مقام ظاہر کرنے کی حرمت وغیرہ خاص چیزوں کا بیان ہے جو عورتوں سے متعلق ہے، اس لیے انہیں سورہ نور سکھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے باطل عقائد و نظریات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بھی ہیں کہ مسلمانوں کو تمام جائز معاہدے پورے کرنے چاہیے، اور جانوروں کے بارے میں بھی بتایا گیا جو مسلمانوں پر حلال ہے یا حرام ہے۔ وضو، غسل اور تیمم کے احکام بیان ہوئے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے، ناانصافی سے بچنے کا حکم ہے، بنی اسرائیل سے عہد لینے، پھر اس عہد اور وعدے کی خلاف ورزی کرنے اور اس کے انجام کو بھی بیان کیا گیا، چوری کرنے، ڈاکہ ڈالنے کی سزا کا بیان، شراب اور جوئے کی حرمت کا بیان، قسم کے کفارے کا بیان اس صورت میں آیا، احرام کی حالت میں شکار کے احکام آئے، اور قرآن پاک کے احکامات پر عمل کو ترک کرنے کی وعید، یہودیوں، عیسائیوں، منافقوں اور مشرکوں سے ہونے والی بحث کا بھی بیان اس صورت میں آیا ہے۔ مسلمانوں کو اپنی اصلاح کا حکم دیا گیا اور اصلاح کا طریقہ بھی اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کی جائے، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے کہ یہ حرام ہے۔ گواہی کے متعلق اس صورت میں فرمایا گیا کہ گواہی دینے والا عادل ہو اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، اور مسلمانوں کے درمیان مساوات قائم کی جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ایک ہی ہے، اگرچہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کی شریعت اور ان کے طریقے مختلف تھے، یہ بھی اس صورت میں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت یہ پوری مخلوق کو عام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا، یہ بھی اس صورت میں آتا ہے۔ عبرت اور نصیحت کے لیے اس صورت میں یہ 3 واقعات بھی بیان کیے گئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے معجزے کے طور پر دسترخوان کے نازل ہونے والا واقعہ بھی ہے۔ سورہ مائدہ کی اپنے سے پہلی سورت سورہ نساء کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نساء میں مختلف صراحتاً اور ضمنی معاہدوں کا بیان کیا گیا، جیسے نکاح ہے، مہر ہے وغیرہ ہے، وصیت، امانت، وکالت، عاریت، اجارہ وغیرہ کے معاہدے، اور سورہ مائدہ میں ان معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو سورہ نساء بھی شروع ہوتی ہے ایک آیت سے، یا ایھا الناس سے، اور سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، یعنی کسی قسم کے حروف مقطعات نہیں ہے ابتدا میں، جیسے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران تھے۔ اسی طرح سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ اختتام ہو رہی تھی دعاؤں پر، لیکن سورہ نساء اور سورہ مائدہ دونوں کسی دعا وغیرہ پر ان کا اختتام نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی مناسبت اور مماثلت ان 2 صورتوں میں ہے۔ پہلی آیت مبارکہ کی ہم نے تلاوت کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو فرمایا کہ وہ اپنے تمام عقود اور تمام عہد وغیرہ کو پورا کیا کریں، اور اس سے کون سے عہد مراد ہیں اس بارے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اے اہل کتاب، میں نے گزشتہ کتابوں میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی اطاعت کرنے کے متعلق جو تم سے وعدے لیے ہیں وہ پورے کرو۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس آیت میں خطاب مومنین کو ہے، انہیں اپنے عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ان عقود یعنی وعدوں سے مراد ایمان اور وہ عہد ہیں جو حلال و حرام کے متعلق قرآن پاک میں لیے گئے۔ بعض مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس میں مومنین کے آپس کے جو وعدے ہوتے ہیں، جو معاہدے ہوتے ہیں، وہ مراد ہیں۔ پھر مزید اس آیت میں فرمایا گیا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال جانوروں کے بارے میں یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جن کی حرمت شریعت میں بیان ہوئی ان کے سوا تمام چوپائے تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ اس میں ان کفار کا رد ہے جو بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور بحیرہ، سائبہ وغیرہ کو حرام سمجھتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ حرام صرف وہ ہے جسے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام فرما دے۔ حلال کے لیے خاص دلیل کی ضرورت نہیں، کسی چیز کا حرام نہ ہونا ہی حلال کی دلیل ہے، جس طرح اس آیت میں واضح طور پر فرما دیا گیا۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو مسلمانوں کے پاکیزہ کھانوں کو ہیلے بہانوں سے حرام بلکہ معاذ اللہ شرک قرار دیتے رہتے ہیں، اور معاذ اللہ ان اچھے خاصے اللہ کے نام پر بنے ہوئے کھانوں کو، بریانی کو، پلاؤ کو، قورمے کو، بالکل حلال طیب اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور ہے، اس کو نالی میں بہا دیتے ہیں، گٹر میں پھینک دیتے ہیں اور اسے غلط سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ پاک نے حرام نہیں کیا اسے خود سے حرام ہم نہیں کر سکتے۔ آگے مزید فرمایا کہ حالت احرام میں جو شکار کرنا ہے اس کی اجازت نہیں ہے، اور وہ شکار خشکی کا شکار ہے، جبکہ دریائی شکار
حالت احرام میں بھی جائز ہے۔ خیال رہے کہ محرم یعنی احرام والے کا شکار کیا ہوا نہ محرم کو حلال ہے نہ غیر محرم کو حلال ہے۔ احرام خواہ حج کا ہو یا عمرے کا ہو، اس صورت کے آخر میں بھی محرم کے شکار کے مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ آگے مزید اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کی نشانیاں حلال نہ ٹھہرا لو، اور نہ ادب والے مہینے، اور نہ حرم کو بھیجی گئی قربانیاں، اور نہ حرم میں لائے جانے والے وہ جانور جن کے گلے میں علامتی پٹے ہوں، اور نہ ادب والے گھر کا قصد کر کے آنے والوں کے مال و عزت کو جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ اور جب احرام سے باہر جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس وجہ سے زیادتی کرنے پر نہ ابھارے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا۔ اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں دین کی نشانیوں کی قدر کرنے کا حکم فرمایا گیا، اور مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ پاک نے فرض کی اور جو منع فرمائیں سب کی حرمت کا لحاظ رکھو۔ اسی طرح جو چیزیں اللہ پاک کی نشانیاں قرار پا جائیں ان کا احترام کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ لہٰذا دینی عظمت والی تمام چیزوں کا احترام مسلمانوں پر لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ اس شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں میں خانہ کعبہ، قرآن پاک، مساجد، اذان، بزرگوں کے مزارات وغیرہ سب ہی داخل ہے، بلکہ جس چیز کو اللہ پاک کے مقبول بندوں سے نسبت ہو جائے وہ بھی شعائر اللہ میں داخل ہو جاتی ہیں۔ جیسے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے قدم صفا و مروہ پر پڑے تو وہ پہاڑ شعائر اللہ بن گئے، اور رب کریم نے قرآن کی سورہ بقرہ میں فرما دیا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مزید پھر فرمایا ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت والے مہینوں کو حلال ٹھہراؤ۔ محترم مہینے یہ 4 ہیں: رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کفار ان کا ادب کرتے تھے، اور اسلام نے بھی ان کا احترام باقی رکھا۔ اس کی تفصیل سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں بھی بیان کی گئی ہے۔ مزید فرمایا ولا الہدی ولا القلائد، اور نہ حرم کی قربانیاں اور نہ علامتی پٹے والی قربانیاں انہیں حلال ٹھہراؤ۔ عرب کے لوگ یہ قربانیوں کے گلے میں حرم کے درختوں کی چھال وغیرہ سے ہار بنا کر ڈال دیتے تھے تاکہ دیکھنے والے جان لیں کہ یہ حرم کو بھیجی گئی قربانیاں ہیں، پھر ان سے چھیڑ خانی نہ کریں، تکلیف نہ پہنچائیں یا کوئی چوری چکاری نہ کرے، ان کا احترام ہوتا تھا۔ اور پھر مزید ان قربانیوں کے احترام کا حکم اللہ پاک نے تاکیدی طور پر بیان فرما دیا۔ مزید فرمایا ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ادب والے گھر کا قصد کر کے آنے والوں کے مال و عزت کو حلال ٹھہرا لو۔ یہاں پر ادب والے گھر سے مراد حج اور عمرہ کے لیے آنے والے لوگ ہیں۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے، نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ شریح بن ہند ایک مشہور بدبخت تھا جو مدینہ طیبہ میں آیا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق خدا کو کیا دعوت دیتے ہیں؟ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے رب پر ایمان لاؤ، اپنی رسالت کی تصدیق کرنے اور نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا بہت اچھی دعوت ہے، میں اپنے سرداروں سے رائے لے لوں تو میں بھی اسلام لے آؤں گا اور انہیں بھی آپ کے پاس لے آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے ہی اپنے صحابہ کو خبر دے دی تھی کہ قبیلہ ربیعہ کا ایک شخص آنے والا ہے جو شیطانی زبان بولے گا۔ اس کے چلے جانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کا چہرہ لے کر آیا اور غدار اور بد عہد کی طرح پیٹھ پھیر گیا، یہ اسلام لانے والا نہیں۔
چنانچہ اس نے فریب کیا اور مدینہ شریف سے نکلتے ہوئے وہاں کے مویشی اور اموال جو تھے انہیں ہانک کر لے گئے۔ اگلے سال وہ یمامہ کے حاجیوں کے ساتھ تجارت کا کثیر سامان اور حج کے قلادہ پوش یعنی مخصوص ہار والی قربانیاں لے کر حج کے ارادے سے نکلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اسی شرح کو دیکھا اور چاہا کہ مویشی اس سے واپس لے لیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا اور حکم دیا گیا کہ جو حج کے ارادے سے نکلا ہوا ہے اسے کچھ نہ کہا جائے۔ پھر مزید فرمایا کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ تو پھر شکار وغیرہ کر سکتے ہو۔ یہ احرام کے بعد، احرام سے فارغ ہونے کے بعد حرم سے باہر شکار کرنے کی اجازت ہے۔ مزید آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں برانگیختہ نہ کرے، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ابھارے نہیں۔ مراد یہ کہ اہل مکہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم کو حدیبیہ کے دن عمرہ کرنے سے روکا تھا، لیکن تم ان کے اس دشمنی والے عمل کا انتقام نہیں لینا۔ البتہ یہ یاد رہے کہ اب غیر مسلم کو مسجد حرام سے ضرور روکا جائے گا، کیونکہ بعد میں ممانعت کا حکم نازل ہو گیا اور فرما دیا گیا سورہ توبہ میں انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یہ جو مشرکین ہیں یہ نرے ناپاک ہیں تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے پائے۔ تو مشرک کو روکا جائے گا مسجد حرام سے، لیکن وہاں پر انہیں انتقام نہ لینے کی جو تربیت دی جا رہی ہے یہ ایک اسلام کا حسن اور ایک کمال کی بات ہے۔ پھر مزید آگے فرمایا جا رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ایک دوسرے کی تقوی اور پرہیزگاری پہ مدد کرو، نیکی اور پرہیزگاری میں مدد کرو۔ اور مزید آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی پر باہم تعاون نہ کرو۔ آیت میں بر سے مراد ہر وہ نیک کام ہے جس کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور تقوی سے مراد یہ ہے کہ ہر اس کام سے بچا جائے جس سے شریعت نے روکا ہے، اور اسم سے مراد گناہ ہے، اور عدوان سے مراد اللہ پاک کی حدود میں حد سے بڑھنا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اسم سا کے ساتھ، ایک تو اسم ہوتا ہے جس کو نام اس کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن آیت پہ جو اسم ہے وہ سا کے ساتھ ہے، اس سے مراد کفر ہے بعض اقوال کے مطابق، اور عدوان سے مراد بدعت ہے یا ظلم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نیکی سے مراد سنت کی پیروی کرنا ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیکی حسن اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور لوگوں کا اس سے واقف ہونا تجھے ناپسند ہو۔ یہ انتہائی جامع آیت مبارکہ ہے۔ نیکی اور تقوی میں ان کی تمام انواع و اقسام داخل ہیں، اور اثم اور عدوان میں ہر وہ چیز شامل ہے جو گناہ اور زیادتی کے زمرے میں آتی ہو۔ علم دین کی اشاعت میں وقت، مال، درس و تدریس اور تحریر وغیرہ سے ایک دوسرے کی مدد کرنا، دین اسلام کی دعوت اور اس کی تعلیمات دنیا کے ہر گوشے میں پہنچانے کے لیے باہمی تعاون کرنا، اپنی اور دوسروں کی عملی حالت سدھارنے میں کوشش کرنا، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، ملک و ملت کے اجتماعی مفادات میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا، سوشل ورک کرنا، سماجی خدمات کرنا، یہ سب اس میں داخل ہے۔ گناہ اور ظلم میں کسی کی بھی مدد نہ کرنے کا حکم ہے۔ کسی کا حق مارنے میں دوسروں سے تعاون کرنا، رشوتیں لے کر فیصلے بدل دینا، جھوٹی گواہیاں دینا، بلا وجہ کسی مسلمان کو پھنسا دینا، ظالم کا اس کے ظلم میں ساتھ دینا، حرام و ناجائز کاروبار کرنے والی کمپنیوں میں کسی بھی طرح شریک ہونا، گناہوں کے اڈوں پر نوکری کرنا، یہ سب ایک طرح سے برائی کے ساتھ تعاون ہے اور ناجائز ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی کمال کی تعلیمات ہے قرآن پاک کی، اور کتنی عمدہ اور اعلیٰ باتیں ہیں۔ اس کا ہر حکم دل کی گہرائیوں میں اترنے والا، اس کی ہر آیت گمراہوں اور گمراہ گروں کے لیے روشنی کا ایک مینار ہے۔ اس کی تعلیمات سے صحیح فائدہ اسی وقت حاصل کیا جا سکتا ہے جب ان پر عمل بھی کیا جائے۔ افسوس، فی زمانہ مسلمانوں کی ایک تعداد عملی طور پر قرآنی تعلیمات سے بہت دور جا چکی ہے۔ اللہ پاک سبھی مسلمانوں کو قرآن کی تعلیمات پر اور اس کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقبال نے صحیح کہا تھا نا، درس قرآن نہ اگر ہم نے بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج جو ہماری پستی ہے، جو گراوٹ ہے، جو ہماری ذلت و خواری ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی، اس کی بہت بڑی وجہ قرآن پر عمل نہ کرنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نیکی پہ مدد کرو، نیکی میں تعاون کرو، تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ہم ایک دوسرے کی مدد نیکی میں کہاں کرتے ہیں؟ نیکی کرنے والا
बेचारा अकेला रह जाता है, उसको कभी कभी दोस्त भी छोड़ देते हैं, वो अलग थलग फील करता है, लोनलीनेस फील करता है। दावत में है, एक बंदा है जिसका दिल जल रहा है, गुनाह हो रहे हैं, बाकी सब उसके अगेंस्ट चल रहे हैं। खानदान में भी अगर कोई एक्शन लेता है शादियों के मौके पे खास तौर पर, तो वो बेचारा अलग थलग रह जाता है। बाकी सब चाह रहे हैं कि गुनाह हो, फायरिंग्स हो, पटाखे फोड़े जाए, बेपर्दगी हो, गाने बजाए जाए, डांस वगैरह हो। वो नेकी पर अमल करने वाला उसके साथ कोई ताउन नहीं कर रहा होता। इसी तरह गुनाहों पर ताउन ना किया जाए, लेकिन गुनाहों पर मदद आराम से मिल जाती है। गुनाह करने के लिए हर कोई साथ चलने को तैयार है, गुनाह के लिए हर बंदा जो है सपोर्टिव बनता है। बताया जा रहा है भाई ये फिल्म देखो, नहीं मिल रही, ये लो मैं भेजता हूं लिंक, ये देखो गुनाह, ये लो गाना सुनो, मैं शेयर करता हूं, नई फिल्म मिल रही मैं ट्रांसफर करता हूं। फिल्में दिखाई जा रही हैं, गाने सुनाए जा रहे हैं, गुनाहों पर एक दूसरे की मदद हो रही है। हालांकि कुरान क्या कह रहा है, नेकी पर मदद करो, गुनाह पर मदद ना करो। गुनाहों पर किसी की मदद करना ये हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम। मेरे दोस्तों, दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहिए। ये तहरीक गुनाहों को मिटा रही है, नेकियों पर मददगार साबित हो रही है। इस तहरीक में आने के बाद लाखों नौजवानों को देखा जाता है माशा अल्लाह कि वो नेकी पर एक दूसरे का ताउन करते हैं, नेकी की दावतें देते हैं, दूसरों को नमाज की तरगीब देते हैं, फजर के लिए उठाकर नेकी पे ताउन करते हैं, कुरान सिखाकर नेकी में ताउन करते हैं, काफिलों की नेक इज्तिमात की दावत देकर एक दूसरे के लिए ताउन का सबब बनते हैं। दावत इस्लामी वाले बन जाएं। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह अगली आयत मुबारका से अगले दर्स में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।